اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 سے اور رکوع نمبر 12 شروع ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ یہودی اسلام کی دشمنی میں اس حد تک اتر آئے تھے کہ شروع میں انہوں نے یہ بھی باتیں کی کہ حضرت جبرائیل ہے نا، جو پیغام لے کے آتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نبوت کا، جو بھی وہ لے کے آنے والے حضرت جبرائیل ہیں۔ تو انہوں نے جناب جب دیکھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں قرآن پاک سے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ حضرت جبرائیل ان کا کلام، اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں، وہ تو ہمارے درینہ دشمن ہیں، فلاں فلاں عذاب ان کی وجہ سے ہمارے اوپر آئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تھی، یعنی حسد اور لالچ میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اتنی عجیب سی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو ان آیات کا جواب ان میں دیا گیا، ان باتوں کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، من کانا، جو ہے عدو دشمن، جبریل جبرائیل کا، فإنہ، پس بے شک انہوں نے نزلہ نازل کیا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کسی بندے میں نازل ہونی چاہیے تھی، یہ حضرت جبرائیل نے غلطی سے نازل کر دیا کسی اور کے اوپر، تو یہ غلط ہے، کہ انہوں نے تو نازل کیا اللہ کے حکم سے۔ مصدقاً، جو تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، جو ان کے پاس بھی ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہدن، اور ہدایت ہے، اور جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، وبشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ من کانا، جو ہے عدو دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا یا میکال کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، للکافرین، ایسے کافروں کا۔ یہ نا حضرت جبرائیل کے مقابلے میں حضرت میکائیل کو اپنا دوست، رحمت والا فرشتہ سمجھتے تھے یوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ سمجھ لو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکال کا، یہ سارے ایک ہی لسٹ میں ہیں، ایک ہی سائٹ میں ہیں۔ جب جو ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے، یوں سمجھ لو وہ سب کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وا کا مطلب اور، لقد، تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، آیات، نشانیاں، بینات، واضح، اور ہم نے آپ کے اوپر جو نشانیاں واضح نازل کی ہیں۔ وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرے گا اس سے، ان نشانیوں سے، الا الفاسقون، سوائے فاسق لوگوں کے۔ فسق کا لفظ قرآن پاک میں بڑے گناہوں کے لیے استعمال ہوا، جو چوٹی کے گناہ ہوں، تو فاسق لوگوں کے علاوہ اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ او کا مطلب کیا، کلما، جب بھی، او کا مطلب یا، کلما، جب بھی، آہدو، عہد کریں گے یہ لوگ، عہدن، کوئی عہد، نبذہ فریقن، توڑ دیں گے اس عہد، منہم، ان میں سے ایک فریق جو ہے، ان نبذہ، اس کو توڑ دے گا، یعنی جب بھی یہ ایک ہم سے کوئی وعدہ کریں گے تو توڑ دیں گے اسے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اسی میں آیت نمبر 87 میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس نبی آئے گا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کا نفس پسند نہیں کرتا ان چیزوں کے ساتھ، کیا ان میں سے ایک فریق ان کو جھٹلائے گا، ایک فریق قتل کرے گا؟ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی شکایتی لہجہ ہے کہ جب بھی ان میں سے کوئی ایک عہد کرنے والے عہد کریں گے تو ان میں سے ایک فریق لازمی ہے اسے توڑے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں، ان میں سے زیادہ تر ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق بھی کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقم، ڈال دیا، نبذ کا مطلب پھینک دینا، فریقن، ان میں سے ایک، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی ان یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے ڈال دیا اس کو، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء کا مطلب پیچھے، ظہورہم، اپنی کمروں کے، اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیا، کأنہم، جیسا کہ لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب لے کے آئے تھے تو ان کی تصدیق کر رہے تھے نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پشت پیچھے ڈال دیا، ایسے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس کتاب سے مراد تورات لی جائے تو تورات میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی بشارتیں موجود تھیں نا، تو اس بشارتوں کو نہیں مانا اور اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور جو قرآن پاک ہے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ایسے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
اس طرح جیسے آج ہم کرتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا احکام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آج ہی آیت نمبر 101 تک، کل آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔